Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیم احد المفعولین علی الآخر. دو مفعولوں میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا، یعنی دو مفعولوں میں سے ایک کو دوسرے سے پہلے لانا. اذا تعددت المفاعیل فی الکلام، جب کلام میں مفاعیل متعدد ہوں، یعنی جب کلام میں چند مفعول بہی ہوں، کئی مفعول بہی ہوں. فلبعضها الأصالة فی التقدم علی بعض، تو بعض پر بعض کا مقدم ہونا اصل ہے. یعنی بعض مفعول کچھ دوسرے مفعولوں پر مقدم ہونے میں اصل ہیں. اما بکونہ مبتدأ فی الاصل، یا تو اس اعتبار سے اصل ہیں کہ وہ اصل میں مبتدا ہیں. کما فی باب ظنہ، جیسے کہ ظنہ کے باب میں، یعنی افعال قلوب کے باب میں. و اما بکونہ فاعلا فی المعنی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہیں. کما فی باب آتا، جیسے کہ آتا کے باب میں. آتا یعنی دینا، جو بھی دیا جائے گا تو کوئی لینے والا ہوگا. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ نَاصِبًا لِمَفْعُولَيْنِ، تو اگر فعل دو مفعولوں کو نصب کرنے والا ہو. فَالْأَصْلُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، تو اصل پہلے مفعول کو مقدم کرنا ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ مفعول اول کو پہلے لایا جائے. لأن اصلہ المبتدأ فی باب ظنہ، اس لیے کہ اس کی اصل مبتدا ہونا ہے ظنہ کے باب میں. وَلِأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى فِي بَابِ آتا، اور اس وجہ سے کہ وہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے آتا کے باب میں. جیسے ظننت البدر طالعا، میں نے طلوع ہونے والے چاند کو میں نے چاند کو طلوع ہونے والا خیال کیا. وہ نحو آتیت سعیدا الکتابہ، اور جیسے میں نے سعید کو کتاب دی. اس میں دیکھیں ظننت البدر طالعا، میں نے 14ویں رات کے چاند کو طلوع ہونے والا خیال کیا. ظننت البدر طالعا میں البدر طالعا حقیقت میں مبتدا خبر ہیں، یعنی البدر طالع، اور مبتدا خبر میں مبتدا مقدم ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کو اگر مبتدا خبر کو اگر مفعول بھی بنایا جائے تو ان میں جو مبتدا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، یعنی مفعول اول کو مقدم کیا جائے گا ظنہ کے باب میں. اور اگر آتا کا باب ہو، آتا کے باب میں، دینے کے باب میں، جیسے آتا تو سعید، یعنی آتا سے مراد ایسا فعل جو دو مفعولوں کو چاہے افعال قلوب کے علاوہ. تو اس باب میں مفعول اول اگرچہ مبتدا تو نہیں ہے لیکن وہ فاعل کے معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتا ہے. جیسے آتیت سعیدا الکتابہ، میں نے سعید کو کتاب دی، میں نے سعید کو کتاب دی. اس مثال میں سعید اور الکتاب یہ دونوں مبتدا خبر تو نہیں ہیں، یعنی سعید کتاب، سعید کتاب ہے، مبتدا خبر تو نہیں ہے، لیکن سعید معنی کے اعتبار سے فاعل ہے. اس لیے کہ میں نے سعید کو کتاب دی تو سعید گویا لینے والا ہے کتاب کو، تو کتاب مفعول اور سعید فاعل ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا البست الفقیرہ ثوبن، میں نے فقیر کو ایک کپڑا پہنایا. اس مثال میں الفقیرہ اور ثوبن مفعول بہی ہیں. الفقیرہ ثوبن یہ دونوں مبتدا اور خبر تو نہیں ہیں لیکن الفقیرہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے. اس لیے کہ میں نے فقیر کو ایک کپڑا پہنایا تو
تو فقیر کپڑے کو پہننے والا ہے، یعنی ثوب کا فاعل ہے اور ثوب مفعول بھی ہے، اور فاعل اور مفعول میں معنی کے گویا الفقیرہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے اور ثوب معنی کے اعتبار سے مفعول ہے، اور فاعل اور مفعول میں فاعل کا مقدم ہونا اصل ہے۔ اس لیے جب چند مفاعیل ایک ہی فعل میں ایک ہی کلام میں جمع ہو جائیں تو ان میں سے مفعول اول کو مقدم کیا جائے گا، جیسے آتیت سعیدا الکتابہ، میں نے سعید کو ایک کتاب دی۔ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ إِنْ أُمِنَ اللَّبْسُ، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے اگر التباس سے امن ہو، جیسے ظننت طالعا البدرہ، میں نے طلوع ہونے والا بدر کو سمجھا، 14ویں رات کے چاند کو سمجھا، اور جیسے آتیت الکتابہ سعیدن، میں نے کتاب سعید کو دی۔ یہاں التباس کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے مقدم مؤخر کرنا جائز ہے چند مفاعیل میں سے کسی ایک مفعول کو دوسرے پر۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي 4 مسائل، اور دو مفعولوں میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا واجب ہے 4 مسائل میں۔ پہلا مسئلہ ان لا یؤمن اللبس، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ التباس کا اندیشہ ہو، ان لا یؤمن اللبس یعنی التباس سے امن نہ ہو۔ التباس سے امن نہ ہو کا مطلب ہوا کہ التباس ہو، تو اگر التباس ہو، اشتباہ ہو، خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے ایک مفعول کو دوسرے پر مقدم کیا جائے گا۔ اس کو کہا ان لا یؤمن اللبس، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ التباس کا سے امن نہ ہو، یعنی التباس ہو، فیجب تقدیم ما حقہ التقدیم، تو جس کا حق مقدم ہونا ہے اسے مقدم کرنا واجب ہے۔ وہو المفعول الاول، اور وہ مفعول اول ہے، یعنی جس کا حق مقدم ہونا ہے وہ مفعول اول ہے، لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ جیسے آتیت کا اخاکا، میں نے تجھے تمہارا بھائی دیا۔ اس مثال میں اگر مخاطب لینے والا اور اس کا بھائی لیا جانے والا یعنی ماخوذ ہو تو آتیت کا اخاکا کہیں گے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو، یعنی میں نے تمہارے بھائی کو تمہیں دیا، لینے والا بھائی ہو اور مخاطب لیا جانے والا ہو تو آتیت کا اخاکا نہیں کہیں گے بلکہ آتیت اخاکا ایاکا کہیں گے، ایاکا کو مؤخر کر دیں گے۔ اس کو کہا ان آتیت کا اخاکا ان کان المخاطب هو المعطى الآخذ، اگر مخاطب دیا جانے والا اور لینے والا ہو، جس کو دیا گیا ہو اور خود لینے والا ہو تو وہ اخوہ هو المعطى، اور اس کا بھائی وہ معطا یعنی وہ دیا جانے والا ہو جو ماخوذ ہو، جو لیا جانے والا ہو۔ اور جیسے ظننت سعیدا خالدا، میں نے سعید کو خالد سمجھا، جبکہ سعید کو سمجھا گیا ہو، اور دیکھیے وظننت سعیدا خالدا، میں نے سعید کو خالد سمجھا، ان کان سعید هو المظنون انه خالد، اگر سعید وہ ہو جس کو خالد سمجھا گیا ہو، وَإِلَّا عَكَّسْتَ، ورنہ تم اس کے برخلاف کر سکتے ہو، یعنی اگر خالد کو سعید سمجھا گیا ہو تو ظننت خالدا سعیدا اس کے برعکس کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر التباس ہو تو اس صورت میں جس کا حق مقدم ہونا ہے اس کو مؤخر کریں گے، جس کا حق مؤخر ہونا ہے اس کو مؤخر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ ان یکون احدہما اسما ظاہرا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں مفعولوں میں سے ایک اسم ظاہر ہو، والآخر ضمیرا، اور دوسرا مفعول ضمیر ہو، فیجب تقدیم ما ہوا ضمیر، تو جو ضمیر ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے، وتاخیر ما ہوا ظاہر، اور جو اس میں ظاہر ہے اس کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے آتیت کا درہمن، میں نے تمہیں ایک درہم دیا، ودرہم آتیتہ سعیدا، اور جیسے درہم میں نے وہ سعید کو دیا، تو ضمیر دیکھیے آتیت کا میں کاف ضمیر ہے، حالانکہ یہ مفعول اول ہے تو اس کو مقدم کر دیا، ودرہم آتیتہ میں ہو ضمیر مفعول ثانی ہے لیکن ضمیر ہے اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا۔ تیسرا مسئلہ ان یکون احدہما محصورا فیہ الفعل، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو مفعولوں میں سے کوئی ایک فعل میں منحصر ہو،
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو مفعولوں میں سے کسی ایک میں فعل منحصر ہو فیجب تاخیر المحصور، تو اس میں محصور کو مؤخر کرنا واجب ہے، سواء کان المفعول الاول ام الثانی، خواہ وہ اس میں محصور مفعول اول ہو یا مفعول ثانی، جیسے ما آتیت سعیدا الا درہما، میں نے سعید کو نہیں دیا مگر ایک ہی درہم، یہاں دینا ایک ہی درہم پر دینا محصور ہے درہم میں، اور جیسے ما آتیت درہما الا سعیدا، میں نے درہم نہیں دیا مگر سعید کو، یہاں فعل منحصر ہے سعید میں، تو فعل جس میں بھی منحصر ہو اس کو مؤخر کرنا واجب ہوگا۔ چوتھا مسئلہ ان یکون المفعول الاول مشتملا علی ضمیر یعود الی المفعول الثانی، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مفعول اول ایسی ضمیر پر مشتمل ہو جو مفعول ثانی کی طرف لوٹے، فیجب تاخیر الاول، تو مفعول اول کو مؤخر کرنا واجب ہے،